السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ ملک میں جاری شدید سیاسی گہما گہمی کے درمیان بھی بہت ساری خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور انہی میں سے آج آپ کے لیے ہم 2 خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی پہلی خوشخبری تو جنوبی پنجاب کی ایک اہم کینال جو کہ پارٹیشن کے بعد سے بند پڑی تھی اور اس کے اوپر موجود 80,000 ایکڑ رقبے کے مالکان پانی کی بوند بوند کو ترستے تھے، اس اہم نہر کو ری ویمپ کر کے کاشتکاری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ آج اس اہم کینال کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جبکہ آج کی دوسری خوشخبری پاکستان کے 5 بڑے مافیاز کا ذکر کیا جائے تو شوگر مافیا بھی ان میں سے ایک آتا ہے۔ تو عمران خان کی حکومت نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا، لیکن جہانگیر ترین کی بلیک میلنگ کی وجہ سے پراپر ہاتھ ڈال نہیں پائی، لیکن پھر بھی سلو اینڈ اسٹڈی چلتی رہی۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ رواں سال حکومت نے جو یہ شوگر مافیا ہے اس سے 33% زیادہ سیلز ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور ان کی تمام ملوں کے اوپر کمپیوٹرائزڈ کیمرے FBR کا سسٹم لگا دیا گیا، جس کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کہتے ہیں۔ اب کوئی ایک بوری بھی چینی کی حکومت کے نالج کے بغیر پچھلی طرف سے نہیں نکالی جا سکتی۔ اس کو پروگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں عوامی کینال بہاول نگر، جو کہ 80,000 ایکڑ رقبے کو سیراب کرتی تھی، اور یہ ایسٹرن ساتکیہ کینال سے نکلتی تھی۔ یہ جو نہر ہے یہ ان رقبوں کو سیراب کرتی تھی جو نہر ہے ساتکیہ کینال اس سے تھوڑی بلندی پر واقع تھے۔ تو بیسیکلی لفٹنگ کا پروسیس کیا جاتا ہے، جو نہر ان رقبوں کو سیراب کرتی ہیں جو کہ اونچے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پمپس لگے ہوئے تھے، ٹرانسفارمرز تھے، بجلی کا نظام جو تھا گزشتہ 70 سالوں میں بالکل تباہ ہو گیا تھا، اور کیونکہ ریتلا علاقہ ہے تو ریت پڑ کے وہ کینال ایک قسم کی بند ہو گئی تھی۔ تو بزدار سرکار نے اس معاملے میں اچھا کام کیا، اس پوری کینال کو دوبارہ کھودا گیا ہے۔ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر۔ اس کے بعد تمام پمپس جو ہیں اور اس کے ساتھ ٹرانسفارمرز جو ہیں ان تمام کو ریپلیس کیا گیا۔ جو چیزیں ریپیئر ہو سکتی تھی وہ کی ہیں، جو نہیں لانی تھی لائی گئی ہیں۔ صرف 10 کروڑ روپے لاگت آئی ہے اس تمام کام کے اوپر، اور 80,000 ایکڑ رقبہ جو ہے اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر بڑا امپیکٹ ہے صرف اس 10 کروڑ روپے کا، اور ہمارے گزشتہ 70-74 سال کے حکمران سوتے رہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے، ہم نے اپنی جو توجہ ہے وہ فضول کاموں میں فوکس رکھی ہے، ان کاموں میں جہاں سے ہمیں جلدی ارلی ووٹس مل سکیں، ان پر نہیں جو کہ ہمیں بہت دیر پا ہماری عوام کو سہولیات دیں۔ اب اس کینال کا فائدہ کتنا ہے؟ تو اگر ہم سمپل سی کیلکولیشن کریں کہ پانی آنے کے بعد، نہری پانی کی بات ہو رہی ہے، 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپیہ بھی زیادہ آمدن ہوتی ہے، تو ہر سال اس 80,000 ایکڑ سے 8 ارب روپیہ اضافی جائے گا اس علاقے میں، اور اس رقبے کے مالک تقریباً 15,000 خاندان جو ہیں ان کی قسمت بدلے گی یا نہیں؟ تو ناظرین، یہ وہ پروڈکٹس ہیں پانی کے، بجلی کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، جو کہ واقعتاً کسی ملک کے اندر ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ عوامی جڑی ہے نا جی، سانو اندا بڑا فائدہ ہے کہ انہیں بڑا پانی دیتا ہے۔ بڑا اس سال بڑا پانی لگا ودیا سونا، ساری عمر ہوگی ساڈا پیو دادا پانی تو ترس گیا، لیکن سانو انہاں نے پانی اتنے نہر دا پہنچایا، انہاں دی بڑی مہربانی۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، وہ ہے FBR گزشتہ 12 سالوں سے جو پاکستان کی 5 بڑی ٹیکس چور انڈسٹریز ہیں ان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ مختلف عدالتوں سے جا کے اسٹے لے آتے تھے۔ تو 2019 میں اس کے اوپر کام شروع کیا PTI حکومت نے، اور سن 2021 کے اندر جولائی میں جا کر ایک معاہدہ سائن ہوا ایک کمپنی کے ساتھ، 13.5 ارب روپے کا معاہدہ، جس کے تحت 5 بڑے سیکٹر، جس کے اندر چینی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ٹوبیکو، پھر سیمنٹ ہے، اس کے علاوہ فرٹیلائزر ہے، اور پیٹرولیم کی پروڈکٹس ہیں مثلاً موبل آئل وغیرہ۔ ان تمام سیکٹرز کی جتنی بھی فیکٹری ہیں ان کے اندر کمپیوٹرائزڈ نظام لگنا تھا، کیمریز لگنے تھے جو پروڈکشن لائن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر بوٹل کے اوپر، ہر بیگ کے اوپر ایک سٹیکر چسپا ہونا تھا، جس کے ذریعے ٹریک کیا جا سکے کہ اس بیگ کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ انہوں نے عوام سے تو لے لینا ہے، کیا وہ سرکار کے خزانے میں جمع کروایا ہے کہ نہیں کروایا۔
تو بہت سارے اسٹیز کے بعد بالآخر سن 2021 کے اندر اس کام کے اوپر کام کا آغاز ہوا. حکومت نے تمام اسٹیز ختم کروائی. تو خبر یہ ہے کہ ملک کے اندر موجود تمام 79 ایکٹیو شوگر ملز کے اندر تمام 151 پروڈکشن لائنز کے اوپر بھی یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نصب ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو صرف شوگر انڈسٹری پہ لگا ہے. تو شوگر انڈسٹری نے پچھلے سال جو ٹوٹل سیلز ٹیکس دیا تھا وہ 19.9 ارب روپے دیا تھا. اس میں اس سال 33% اضافہ ہو چکا ہے اور 26.5 ارب روپے حکومت کے خزانے میں صرف سیلز ٹیکس اکٹھا ہوا ہے اس شوگر مافیا سے. اس کے علاوہ امید ہے جب تک یہ سیزن 1-1.5 ہفتے میں کلوز ہوگا تو یہ بڑھ کر 28 ارب روپیہ ہو جائے گا. یعنی کہ ایک سال کے اندر 8 ارب روپے کا اضافہ صرف ایک انڈسٹری سے حاصل ہو رہا ہے. اور اس سسٹم کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہے تمام انڈسٹریز کے اوپر؟ 13.5 ارب روپے. یہ وہ کام تھے جو کرنے چاہیے تھے تمام حکومتوں کو. مشکل فیصلے تھے, انڈسٹریز سے پنگا لینا پڑتا ہے, جہانگیر ترین جیسوں کو اپنے خلاف کرنا پڑتا ہے, لیکن نواز شریف زرداری کیسے کریں جو خود بہت بڑے شوگر مافی ہیں. اور اب اس کے بعد باری ہے ٹوبیکو مافیا کی, جس کے اندر کچھ 40 ارب سے 70 ارب روپے سالانہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. مجھ سے اور آپ سے لے لیا جاتا ہے, ان کی جیبوں میں جاتا ہے. تو ملک میں اس وقت 23 جو ہیں وہ ٹوبیکو یعنی کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں. تو ان 23 میں سے 2 کے اندر جو بڑی کمپنی ہے یہ سسٹم نصب ہو چکا ہے. 3 کے اندر اس وقت نصب ہو رہا ہے جو کہ 30 اپریل سن 2022 تک مکمل ہو جائے گا. 2 نے اسٹے لیے اور بقیہ جو رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے یونٹس جو آزاد جموں کشمیر میں ہیں وہ انشاءاللہ اسی سال کے اینڈ تک مکمل ہو جائیں گے. اور وہاں سے بھی امید ہے کہ پاکستان کو مجموعی طور پر تقریباً 10 ارب روپیہ سالانہ زیادہ سیلز ٹیکس کلیکٹ ہوگا. اس کے بعد جن سیکٹرز کی باری آئے گی وہ ہے کھاد, پیٹرولیم اور سیمنٹ کی. ان کے اوپر حکومت اگر یہ رہتی تو اسی سال میں کام مکمل ہونا تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر الیکشنز ہوں, یہ حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے اور جو دعوے کرتی ہے ان کو پھر پورا بھی کرے. بزدار جیسا شخص ہم پہ نافذ نہ کر دیا جائے, کوئی اچھے ینگ انرجیٹک لوگوں کو لے کر آئے جو کام کرنا چاہتے ہوں. اب اس تمام پروسیس کے اندر پاکستان میں ان 5 سیکٹرز کے اندر 5 ارب پروڈکٹس بنتی ہیں, یعنی 5 ارب بیگز یا باٹلز بنتی ہیں یا پیکس بنتے ہیں سگریٹس کے. ان تمام کے اوپر یہ سٹیکر لگنا شروع ہوا ہے. 5 ارب نہیں, یہ بھی تو صرف شوگر مل میں شروع ہے. ان تمام کے اوپر 1-1.5 سال میں یہ 5 ارب سٹیکر سالانہ لگے ہوں گے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کے اندر امید کی جا رہی ہے تقریباً 100 ارب روپے کا اضافہ ہوگا. یہ پیسے اس وقت مجھ سے اور آپ سے لیے جا رہے ہیں سیلز ٹیکس کی مد میں, لیکن یہ کمپنی مالکان اس میں سے 70% کھا جاتے ہیں, 30% سرکار کو جمع کرواتے ہیں. ابھی بھی 45 ملین ٹن سیمنٹ ایسا ہے جو کہ پچھلے دروازے سے نکال کر بیچ دیا جاتا ہے. 4 ارب سگریٹس ایسی ہیں جو کہ بغیر سیلز ٹیکس دیے فروخت کر دی جاتی ہیں اور 4 ملین ٹن چینی ایسی ہے جو کہ اس سال ریکور ہوگی جو پہلے کھاتوں میں نہیں آتی تھی. پچھلے سال جو ان کمپنیوں نے بتایا کہ چینی کی پروڈکشن کتنی ہوئی تو انہوں نے بتایا 5.6 ملین ٹن تھی. اس سال 7.5 ملین ٹن تو ریکارڈ ہو گئی ہے اور امید ہے سیزن کے اینڈ تک 8 ملین ٹن چینی ریکارڈ پہ آ جائے گی. یعنی کہ ایک سال میں 2.5 ملین ٹن چینی ریکارڈ پہ آ جائے گی. اس سسٹم کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ریونیو میں اضافہ ہے, دوسرا جو رشوتیں دیتے تھے FPR کے ملازمین کو وہ کم ہوں گی, لو ہیومن انٹرفیئرنس ہوگا, اور تیسرا ریلائبل ٹیکس ہوگا. پھر ان کمپنیوں کی جو اپنی آمدن ہے, جو انکم ٹیکس ان کا اپنا ہے, جو ابھی کم بتاتے ہیں, اب جب ان کی آمدن زیادہ پتہ لگے گی کہ ان کو حکومت ڈائریکٹلی ان سے انکم ٹیکس کی مد میں بھی زیادہ ٹیکس اکٹھا کرے گی. تو ناظرین, یہ ہے پاکستان کا وہ مستقبل جو امید کرتے ہیں کہ اگلی آنے والی حکومت ضرور تابناک بنائے گی, کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امیروں سے ٹیکس لیں, ٹیکس چوروں سے ٹیکس لیں اور درمیانے اور نچلے طبقے کو ریلیف دیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ ملک پاکستان میں استحکام دے اور اگلی حکومت اچھی حکومت ہو جو اس ملک کو امریکہ کے چنگل سے بچائے, خوددار ملک بنائے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.